بنگلہ دیش کے بعد نیپال میں بھی نوجوانوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا. وزیر اعظم اور 4 وزراء مستعفی. مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم اور وزراء کے گھروں کو آگ لگا دی. وزیر خزانہ کی بھاگتے ہوئے پٹائی. ملک میں سوشل میڈیا پر عائد پابندیاں ختم. جھڑپوں کے دوران 19 افراد ہلاک, 500 سے زائد زخمی. کھٹمنڈو میں کرفیو نافذ. حالات قابو میں لانے کی کوشش. نیپال میں جنریشن زیڈ کی احتجاجی تحریک. بھارت کے خطے میں علاقائی بالادستی کے پس پردہ عزائم آشکار. بھارت نیپال کے نوجوانوں کو استعمال کر کے جنریشن زیڈ تحریک کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی سازش کر رہا ہے. ہندوتوا نظریے پر قائم بھارت علاقائی بالادستی کے لیے نیپال سمیت ہمسایہ ممالک میں اندرونی مداخلت میں مصروف ہے. بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے بھانڈا پھوڑ دیا. بھارتی مداخلت کے ٹھوس شواہد پر مالدیپ میں بھارت نکل جاؤ نامی احتجاجی مہم بھی چلائی گئی. مالدیپ کی حکومت کے 3 عہدیدار مودی کو مسخرہ, دہشت گرد اور اسرائیل کی کٹ پتلی کہہ چکے ہیں. بھارت بنگلہ دیش میں بھی سیاسی مداخلت سے شیخ حسینہ جیسی کرپٹ وزیر اعظم سے مفاد حاصل کرتا رہا. کون کرے گا ایشیا کے کرکٹ پر راج؟ یو اے ای میں ہوگا آج سے ایشیا کپ کی جنگ کا آغاز. پہلے میچ میں چند گھنٹے باقی. ابوظہبی میں افغانستان اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا. قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گی. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو دبئی میں ٹکرائیں گے. دریائے چناب نے ملتان کو خطرے سے دوچار کر دیا. شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ. شہریوں کے انخلاء کے لیے اعلانات. 2000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. شیرشاہ بند توڑنے سے بستی گاگرا, کچور, نیاز آباد, حسن بخش موڑ, چوک نصیرو والا سمیت متعدد بستیاں زیر آب آئیں گی. 35,000 سے زائد افراد متاثر ہوں گے. دریائے چناب کا پل دونوں اطراف سے بند. بہاولپور باس چوک, ناگشا چوک اور نواب ہوٹل سے ٹریفک موڑ دی گئی. جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے بہاڑی پل کو بند کو توڑ دیا گیا. 90,000 آبادی متاثر. شیرشاہ اور جلال پور پیروالا میں نقل مکانی کا سلسلہ تیز. انتظامیہ نے پاک فوج اور نیوی کی خدمات حاصل کر لیں. آئندہ 2 روز ملتان کے لیے اہم قرار. ہیڈ محمد والا, گرے والا, بند بوسن, شیرشاہ میں دوبارہ سطح بلند ہونے لگی. جنگ کے 142 دیہات متاثر. 18 ہزاری کے 37, چورکوٹ 61, احمد پور سیال کے 67 موازیات ڈوب گئے. 4,11,766 افراد محفوظ مقامات پر منتقل. دریائے راوی میں کمالیہ کا 14 سالہ بچہ اور 30 سالہ نوجوان بہہ گئے. بین شاہراہ پر 50 فٹ چوڑے شگاف کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران 14 سالہ بچہ بہہ گیا. بچانے کے لیے نوجوان نے چھلانگ لگا دی. گہرائی کے باعث دونوں ڈوب گئے. رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور میں متاثرین کی کشتی الٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی. 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا. دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں نے متعدد عارضی بند توڑ دیے. بہاول نگر کے مزید سینکڑوں دیہات اور بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جان و مال بچانے میں مصروف. دریائے راوی بپھرنے سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. اوکاڑا, سائیوال, تاندیا والا, پیر محل, کمالیہ کے 1033 موازیات متاثر. ہرسدائی پر پانی کی سطح مسلسل بلند. الرٹ جاری. سیلاب متاثرہ علاقوں میں دوسرا ریلا بھی داخل. 3 لاکھ سے 66,000 سے زائد افراد مشکلات کا شکار. متاثرہ علاقوں سے اب تک 2,88,111 افراد کا انخلاء کیا جا چکا. دریائے راوی میں آنے والے سیلاب سے اب تک 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے. وزیراعظم کی ٹیکس دہندگان کی پذیرائی کے لیے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دہندگان کی ڈائریکٹری مکمل کرنے کی ہدایت. کہا, باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار شہری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. ٹیکس دہندگان کی پذیرائی اور ٹیکس چور افراد کی سرزنش ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے مفید ثابت ہوگا. ایف پی آر میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی شناخت کے لیے نہ صرف ایف پی آر میں موجود افرادی قوت بلکہ نجی شعبے کی خدمات بھی حاصل کی جائیں. ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کے حوالے سے عوام کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت. پی ٹی آئی مالی بحران کا شکار. 6 ماہ گزر گئے. پارٹی خزانے میں مطلوبہ رقم نہ آ سکی. پارٹی قیادت مشکل میں پڑ گئی. پارٹی اراکین کو 3 لاکھ روپے فی کس جمع کروانے کی ہدایت. پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے اراکین کو فنڈز جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. ذرائع کے مطابق کچھ اراکین نے پورے سال کے فنڈز جمع کرائے, دیگر نے صرف 6 ماہ کے فنڈز دیے. متعدد اراکین نے فنڈز جمع ہی نہیں کروائے. فنڈز کے مطالبے پر اراکین کی قیادت سے سوالات کی بوچھاڑ. تنخواہوں میں گزارا مشکل ہے, فنڈز کہاں سے دیں. اراکین بھی پھٹ پڑے. کہا, کمیٹیوں سے ملنے والی سہولیات سے بھی محروم ہو چکے. پی ٹی آئی قیادت نے سیلاب سے اموات کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا.
कोट लखपत जेल से शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद और रशीद और उमर सरफराज चीमा का खत लिखा। भारत की नीयत जानते हुए भी वफाकी सतह पर कोई सद्देबाब न करना जीती हुई जंग हारने के मुतरादिफ है। मुतासरा आबादी के मुकाबले में सिर्फ 60 या 70 लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया। सैलाब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। बानी PTI का तमाम काम छोड़कर सैलाब ज़दगान की मदद का पैगाम। आटे की कीमत में इजाफा पंजाब हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी करार। अडियाला जेल के बाहर मीडिया नुमाइंदगान पर PTI कारकुनान के तशद्दुद का केस। PTI का मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल करने का फैसला। दफा 21 आई मीडिया नुमाइंदगान को उमूर की अंजामदही से रोकने, डराने, तशद्दुद से मुताल्लिक है। गिरफ्तार मुलजमान को ATC पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के खारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। एक्शन प्लान से सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को फिरोग मिलेगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फिरोग देने का ख्वाहां है। नवंबर में सदर काज़ाख्स्तान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म काज़ाख्स्तान ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाख्स्तान के दरमियान तिजारत के फिरोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, शराकतदारी और दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह और अपोजिशन की सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल। अपोजिशन का वोट कास्ट न करने का ऐलान। पंजाब असम्बली के 363 अरकान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 181 वोट दरकार। राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल। अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज को 100 वोटों की हिमायत हासिल। अपोजिशन के 12 लोगों ने मुझसे रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा कि अपनी पार्टी को वोट दें। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी PTI बर सगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फिरोग दिया। सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। जब हम कहते थे बात करें तो ये कहते थे हम आपको NRO नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम दिया। बानी PTI और उनके साथी सियासत नहीं, फितना फसाद चाहते हैं। मार्का हक सियासी और अस्करी क़यादत का आपस में साथ चलकर कामयाबी मिली।